السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے بھائی مشتاق، آپ نے مقیم مفتی صاحب عارف بن نور محمد بن غلام رسول صاحب کی یہ دو وائسیں بھیجی ہیں۔ سوال آپ کا یہ ہے کہ دیوبندی بریلوی لوگ وطر کی نماز میں قنوت وطر کے لیے رفع الیدین کرتے ہیں، اور یہ کہ قنوت وطر کو واجب بھی کہتے ہیں۔ یہ آپ نے سوال کیا، اور اس پر مقیم مفتی صاحب عارف بن نور محمد بن غلام رسول صاحب نے جواب عنایت فرمایا۔ تو اس سے پہلے میرے سامعین و سامعات، میں مشتاق بھائی کے سوال پر ایک جواب دے چکا ہوں۔ مقلدین اور عمل بالحدیث، اب بھی دوبارہ یہ کہتا ہوں، مقلدوں کا عمل حدیث پر نہیں ہوتا، بلکہ امام اور فقہ کے قول پر ہوتا ہے، بھلے اس پر کوئی صحیح حدیث موجود ہو یا موجود نہ ہو، یا یہ کہ اس قول کا دار و مدار ضعیف روایت کے اوپر ہو۔ ان کو اس چیز سے کوئی غرض نہیں ہوتی کہ آیا روایت صحیح ہے یا ضعیف ہے۔ ان کی غرض و غایت امام کا قول اور فقہ کی عبارت ہوتی ہے۔ مقیم مفتی صاحب عارف بن نور محمد بن غلام رسول صاحب روایت بیان کرتے ہیں، اور یہ روایات عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے اور اس کے علاوہ کیا روایتیں بیان کرتے ہیں؟ قنوت وطر کے لیے رفع الیدین کرنے کے حوالے سے۔ میں نے کہا تھا مقیم مفتی صاحب عارف بن نور محمد بن غلام رسول بھولے سے بھی ضعیف حدیث بیان نہ کرنا، ورنہ سیکنڈ کی دیر بھی نہیں ہوگی کہ حدیث کی سند کا سارا معاملہ وہ آنکھوں کے سامنے ہوگا۔ تو پیارے بھائی مشتاق، مقیم مفتی صاحب عارف بن نور محمد بن غلام رسول، ویسے اچھی بات ہے، مجھے نام ان کا رٹ گیا ہے بمائے ولدیت در ولدیت کے۔ تو عارف بن نور محمد بن غلام رسول صاحب نے روایت بیان کی مختلف کتابوں سے، جس میں جز رفع الیدین بھی ہے اور اس طرح دیگر حوالہ جات بھی دیے۔ کس بات کے متعلق؟ کہ قنوت وطر کے لیے رفع الیدین کرنا۔ تو یاد رکھیے کہ یہ روایت سندن ضعیف ہے، اور یہ روایت کیا ہے؟ یہ روایت ہے عن لیث عن عبد الرحمن بن الاسود عن ابیہ عن عبد اللہ انہ کان یقرأ فی آخر رکعۃ من الوتر قل هو اللہ احد ثم یرفع یدیہ فیقنت قبل الرکعہ، یعنی قبل الرکوع۔ تو یہ روایت، اس میں لیث جو ہے وہ مقیم مفتی صاحب مدلس ہے۔ اور کس نے بتایا مدلس ہے؟ کسی اور نے نہیں کہا، گھر کے بیٹی نے ہی لنکا ڈھا دی۔ علامہ ہیثمی حنفی کہتے ہیں کہ لیث جو ہے وہ مدلس ہے، اور مدلس ان سے بیان کر رہا ہے، ان عبد الرحمن ابن الاسود۔ تو مدلس جب ان سے بیان کرتا ہے تو روایت کیا ہوتی ہے؟ ضعیف ہوتی ہے، لہذا روایت کی چھٹی۔ ایک تو یہ سندن روایت ضعیف ہے۔ دوسری بات یہ، اب ضعیف ہونے کے بعد آپ اس روایت سے استدلال نہیں کر سکتے۔ ہم صحیح روایات بیان کریں تو وہ آپ لوگوں کو تقلید نہ ماننے دے، اور جب آپ کی اپنی مرضی آئے تو ضعیف روایات کو لے کر ان کے اوپر آپ اپنا دار و مدار بنانے کی کوشش کریں۔ لیکن یہاں بریکٹ میں وہ جملہ کبھی نہیں بھولنا، مدلس کا عمل بالحدیث نہیں ہوتا، بلکہ عمل بالتقلید ہوتا ہے۔ اس نے امام اور فقہ کے قول اور عبارت کو دیکھنا ہے، بھلے حدیث کچھ کا کچھ کہہ رہی ہے، اور پھر کرتے یہ ہے کہ جناب یہ سارا دن بیٹھ کر امام اور فقہ کے قول اور عبارت پر روایات تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پھر جس قبیلے سے، یعنی جس سطح کی روایت ان کو مل جائے، چاہے اس کی سند بیمار ہو یا کسی مرض کا شکار ہو، ان کو اس بات سے پرواہ نہیں ہوتا، کیونکہ ان کا اصل مقصد تو
امام کا قول ہے اور فقہ کی عبارت ہے۔ تو مقیم مفتی صاحب یہ روایتیں سندن ضعیف ہیں۔ مثلا جز رفع الیدین کی یہ روایت جس میں لیث ہے اور یہ مدلس ہے اور آگے عبد الرحمن سے ان کے ساتھ روایت کرتا ہے، تو علامہ ہیثمی حنفی فرماتے ہیں کہ یہ لیث مدلس ہے اور یہ ان سے روایت کر رہا ہے، نمبر ایک۔ نمبر دو، یہاں رفع الیدین کہاں سے آیا؟ جو رفع الیدین نمازی نماز میں اپنے کندھوں یا کانوں کی لو برابر ہاتھ اٹھا کر کرتا ہے۔ یرفع یدئی، دونوں ہاتھ اٹھاتے، کہاں کو اٹھاتے؟ یرفع یدئی جو ہے یہ حذو المن کی بئی ہے یا پھر یہ اذنین تک ہے؟ اس میں کندھوں کا کوئی ذکر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یرفع یدیہ حذو المن کی بین، کہ عبداللہ ابن مسعود قنوت وتر کے لیے کندھوں برابر ہاتھ اٹھا رہے ہیں یا پھر کانوں کی فروع اذنین، کانوں کی لو برابر ہاتھ اٹھا رہے ہیں؟ یہاں تو دونوں باتیں نہیں ہیں۔ یہ یرفع یدیہ ہے دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا، اور یہ کیا ہے کہ جب بندہ دعا کرتا ہے تو دعا میں ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اپنے دونوں ہاتھ اٹھا لیتے ہیں نا۔ تو یہ روایت تو یہ بتا رہی ہے ثم یرفع یدیہ فیقنت قبل الرکع ای قبل الرکوع، کہ جناب ابن مسعود دونوں ہاتھ اٹھا لیتے، اور یاد رکھیے کئی روایتوں کے اندر ثدیین کا لفظ بھی آیا ہے۔ کیا مطلب؟ کہ اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے اپنے ثدیین برابر۔ اب ثدیین کس کو کہتے ہیں؟ اپنے سینے برابر، یہ جو ہمارا ایک طرف سینہ دوسری طرف سینہ ہے، تو اس کے برابر اپنے دونوں ہاتھ اٹھا لیتے۔ اللہم اہدنی فی من ہدیت وعافنی فی من عافیت وتولنی فی من تولیت وبارک لی فیما اعطیت وقنی شر ما قضیت فانک تقضی ولا یقضی علیک انہ لا یذل من والیت ولا یعز من عادیت تبارکت ربنا وتعالیت۔ تو مفتی صاحب یہ ہے اس میں نہ تو منکبین ہے، ٹھیک ہے، نہ فروع اذنین ہے، یا تو ہیں تو مجھے نظر نہیں آ رہا۔ ویسے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ میری نظر نزدیک کی بہت اچھی نظر ہے، تو یہاں نہ منکبین کا ذکر ہے نہ فروع اذنین کا ذکر ہے۔ یہ وہ رفع الیدین کہاں سے آ گیا کہ جو بندہ نماز کے آغاز میں یا رکوع جاتے ہوئے یا رکوع سے اٹھ کر کرتا، اور بخاری مسلم کی روایات اور دیگر میں واضح طور پر موجود ہے کہ رفع الیدین یا تو منکبین یعنی دونوں شولڈر تک، یا پھر فروع اذنین دونوں کانوں کی لو برابر، یہ ہے دونوں ہاتھوں کا اٹھانا، یہ رفع الیدین۔ یہ ثم یرفع یدیہ، دونوں ہاتھ اٹھاتے، یہ دعا کے لیے ہوتے۔ دلیل کیا ہے کہ یہ دعا کے لیے ہوتے؟ آگے ذکر کس چیز کا ہے؟ فیقنتو، وہ قنوت پڑھتے۔ تو مفتی صاحب دونوں ہاتھ اٹھا کر وہ اللہم اہدنی پڑھتے تھے، یہ ذکر ہے۔ باقی اللہم انا نستعین کا وطر میں نبی علیہ السلام نے وطر کے لیے سکھائی ہو، یہ سندن ثابت ہی نہیں ہے۔ اللہم انا نستعین کا جب میں دیوبندی تھا تو یاد کیا تھا، یہ نبی علیہ السلام نے وطر میں قنوت وطر کے طور پر پڑھنا نہیں سکھایا، سمجھے؟ تو ثم یرفع یدیہ یہ بتا رہا ہے فیقنتو، کہ وہ قنوت پڑھنے کے لیے اپنے یدین کو اٹھا لیتے۔ جیسے آپ دعا کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں نا، تو وہ وطر میں قنوت وطر کے لیے رفع الیدین کرتے۔ کیا مطلب؟ دونوں ہاتھوں کو اٹھا لیتے اور دعا کیا کرتے تھے، نہ کہ یہ کندھوں برابر والا یا کہ کانوں برابر والا رفع الیدین ہے۔ تو دو باتیں، ایک روایت ضعیف ہے مدلس راوی کی وجہ سے، مدلس ان سے روایت کر رہا ہے، سما کی صراحت نہیں ہے۔ دوسرا، یہاں سے رفع الیدین جو ہے وہ حذو المن کی بین یا فروع اذنین
وہ تو یہاں ہے ہی نہیں، تو جب نہیں ہے تو آپ اس کو کندھوں والے اور کانوں کے لو والے رفع الیدین پر کہاں لے جاتے ہیں؟ تو یہاں پر بھی مقلدوں کو غلطی لگی، یا غلطہ لگا، یا جان بوجھ کے غلطہ کھایا۔ سمجھے میرے بھائی، اللہ تعالیٰ آپ پہ راضی ہو جائے۔ ایک بات، دوسری بات یہ ہے کہ دیوبندیوں، بریلویوں، مقلدوں کے نزدیک تو رفع الیدین تکبیر تحریمہ، تکبیر اولیٰ کے علاوہ ہے ہی نہیں۔ مقلدوں کے نزدیک رفع الیدین تکبیر اولیٰ، تکبیر تحریمہ کے علاوہ تو ہے ہی نہیں۔ کیوں؟ دنیا کا ہر مقلد دیوبندی اور بریلوی میں سے یہ روایت بڑے زور شور سے پڑھتا ہے، قال عبداللہ ابن مسعود الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فصلى فلم يرفع يديه الا مرہ۔ ہاں جی، یہ روایت آپ بیان کرتے ہو نا، تو یہ روایت تو یہ بتا رہی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ یہ روایت بھی بوجہ مدلس راوی تدلیس کے ان سے روایت کرنے کی وجہ سے روایت صحیح نہیں ہے، اور نہ ہی اس میں رکوع جانے اور رکوع سے اٹھنے کے رفع الیدین کی صراحت ہے، جس پر میں علیحدہ سے جواب دے چکا۔ لیکن مقلد تو یہ روایت بیان کرتا ہے نا، تو جب آپ قنوت وتر میں کندھوں یا کانوں کی لو برابر رفع الیدین کرتے ہیں، ابن مسعود کی یہ روایت ابو داود وغیرہ کی کہاں گئی کہ جناب فصلى فلم يرفع يديه الا مرہ؟ ہاں جی، یہ ایک مرتبہ والی روایت آج آپ نے کیوں چھوڑ دی؟ اللہ کے بندیو، اہل حدیث رفع الیدین کرے تو تمہیں شریر گھوڑوں کی دم لگتا ہے نا، یہی لگتا ہے نا۔ میں نے دیوبندی مماتیوں کو بھی سنا، میں نے بریلویوں کو بھی سنا، میں نے حیاتیوں، چشتیوں، قادریوں، سور وردیوں، بغیر وردیوں کو سنا۔ کیا سنا؟ کہ رفع الیدین شریر گھوڑوں کی دم ہے۔ مشتاق بھائی نے بھی سن رکھا ہوگا۔ آج قنوت وتر کے اندر رفع الیدین کیسے حلال ہو گیا؟ جب مقلدوں کے نزدیک، دیوبندیوں، بریلیوں کے نزدیک رفع الیدین، میں نہیں کہتا نعوذ باللہ، ہم نہیں کہتے، ہم نعوذ باللہ اور نستغفر اللہ اس پر کہتے ہیں، ہم تو رفع الیدین کو پاک نبی کی پاک سنت مانتے ہیں۔ لیکن بہرحال دیوبندی بریلوی کے نزدیک تو رفع الیدین شریر گھوڑے کی پوچھ دم ہے نا، تو یہ قنوت وتر میں یہ کہاں سے حلال ہو گیا؟ ہم بخاری مسلم کی روایت پہ عمل کریں، عبداللہ بن عمر کی روایت پہ، مالک بن حویرث کی روایت پہ، حضرت وائل کی روایت پہ رضوان اللہ علیہ مجمعین عمل کریں، اور رکوع جاتے اور رکوع سے کھڑے ہو کر رفع الیدین کریں، تو ہم بنتے ہیں شریر گھوڑوں کے دموں کی طرح ہاتھ ہلانے والے، تے تم کرو تو وہ رفع الیدین حلال ہو گیا۔ ہے نا کھلا تضاد؟ میرے دیوبندی بریلویوں بھائیوں دیکھو، ہے نا کھلا تضاد کہ اہل حدیث رفع الیدین کرے تو وہ حرام کا، اور تو رفع الیدین کرے مدلس راویوں کی روایتوں کو لے کر، حقیقتاً پردے کے پیچھے امام کی تقلید کو لے کر، تو تیرا رفع الیدین حلال ہو گیا۔ ہم رفع الیدین کریں تو وہ شریر گھوڑوں کی دم ہے، ہم رفع الیدین کریں تو وہ بغلوں میں بت چبانا ہے، ہم رفع الیدین کریں تو وہ متروک ہے، منسوخ ہے۔ دنیا کے سارے مقلد مولویوں، تمہیں شرم نہیں آتی وتر میں رفع الیدین کرتے ہوئے؟ صبح میں تو تم کہہ رہے ہوتے ہو کہ یہ رفع الیدین شریر گھوڑے کی دم ہے، اور خود رات میں کھڑے ہو کر رفع الیدین کرتے ہو۔ کیوں نہیں آتی شرم؟ پتہ ہے کیوں نہیں آتی شرم؟ میں بتاتا ہوں۔ تقلید ہے یہ ایسی مصیبت ماری کہ وہ شرم و حیا کا جنازہ نکال دیتی ہے۔ اب جس کا جنازہ نکل گیا وہ کیا آئے گا؟ جس بندے کا مشتاق بھائی جنازہ پڑھ لیں، مر کر ہم اس کو دفنائیں، تو جس کا جنازہ ہو گیا وہ واپس آتا ہے؟ نہیں آتا نا۔ یہاں شرم و حیا کا جنازہ نکل گیا۔ ہم رفع الیدین کریں تو شریر گھوڑوں کی دم، بغلوں میں بت چھپانا، اور یہ متروک ہے، یہ منسوخ ہے۔ اچھا مزید کیا ہے؟ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ لو جی، رفع الیدین قرآن کی اس آیت کے بھی خلاف ہے، اور اس پر تم جناب تفسیر ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہو کہ الذین هم فی صلاتهم خاشعون کا مطلب یہ ہے کہ وہ نماز میں لا یرفعون ایدیہم، اپنے ہاتھ نہیں اٹھاتے۔ ہاں، ہم رفع الیدین کریں
تو وہ قد افلح المومنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون کے خلاف ہے نا. کہ تم روزانہ رات میں کھڑے ہو کر ویتنوں میں رفع الیدین کرو، وہ نہ تو شریر گوڑوں کی تم ہے، نہ وہ منسوخ ہے، نہ وہ بغلوں میں بت ہے، نہ وہ الذین هم فی صلاتہم خاشعون کے خلاف ہے. ان للہ و انا الیہ راجعون، ان للہ و انا الیہ راجعون. یہ ہے مشتاق بھائی اس کا جواب. اگلی بات، قنوت وتر واجب ہے، اور یہ کہ اگر رہ جائے تو سجدہ صاحب ہوگا. جی سجدہ صاحب نہیں ہوگا، واجب نہیں ہے، مستحب ہے، افضل ہے، سنت ہے. قنوت وتر واجب نہیں ہے. کوئی جان بوجھ کے چھوڑ دے، کوئی بھولے سے چھوڑ دے، کسی نے ابھی یاد نہیں کی اور وہ چھوڑ دیتا ہے، اس کے وتر ہو گئے ہیں. جب وتر کی نماز خود سنت مؤکدہ ہے تو باقی رہ گیا مقیم مفتی صاحب کا کہنا کہ امر کا صیغہ ہے. میرے بھائی حدیث کا سیاق و سباق دیکھا جاتا ہے، اس متعلق موضوع جو دیگر احادیث ہیں موضوع سے متعلقہ ان کو دیکھا جاتا ہے، پھر فیصلہ ہوتا ہے. فقط امر کا صیغہ واجب یا فرض پر دلالت کرنے والا نہیں ہوتا کہ فقط اسی کو لے کر آپ واجب اور فرض کہہ دیں. اب مثال کے طور پر نبی علیہ السلام نے عبد الرحمن بن عوف سے کیا کہا، کیا یاد کریں گے؟ مثال بھی آ گئی، آپ کو بتاتا چلوں. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ شادی کر لی. آپ نے پوچھا عبد الرحمن ولیمہ کیا ہے؟ کہا کہ نہیں ولیمہ تو نہیں کیا. کہا اولم ولو بشاتن، یہ امر کا صیغہ ہے نا، ولیمہ کر بھلے ایک بکری کا ہی کر دے. تو کیا مطلب ولیمے میں کم از کم ایک بکری کرنا پھر آپ کے نزدیک فرض ہوگا نا؟ نہیں کرے گا تو بیوی حرام ہو جائے گی. کوئی ہوگا ایسا فتویٰ؟ جبکہ خود نبی علیہ السلام نے ایک سفر کے اندر بھی اپنا ولیمہ کیا اور جو کچھ تھا جمع کر کے دسترخوان پہ لا دیا گیا. بکری تو چھوڑ بٹیرا ذبح نہیں ہوا، تو پھر کیا خیال ہے ولیمہ نہ ہوا؟ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو رفع الیدین دشمنی، اہل حدیث دشمنی اور حدیث دشمنی سے اللہ وحدہ لا شریک آپ کو بچا لے.